आदर का पर्दा और एक पेट का पर्दा। तो 3 पर्दों में वो बेचारा बड़ी अजीब सी हालत में होता है। ये उसका पहला मरहला है तख्लीक के बाद। उसके बाद पैदाइश का दूसरा मरहला है। ये जच्चा बच्चा दोनों के लिए मौत व हयात के मरहले होते हैं। उसके बाद वो पैदा हुआ, इस दुनिया पे आया, तो उसकी मुश्किल क्या है? जुबान है, बोलना नहीं जानता, देखता है, पहचान नहीं सकता, सुनता है, समझ नहीं सकता, हाथ है, पकड़ नहीं सकता, टांगे हैं, चल नहीं सकता। कितनी मुश्किल बन गई। ये सब कुछ चीजें होने के बावजूद भी वो बेबस दिखाई देता है। उसको दूध मांगने के लिए भी रोना पड़ता है। तो ये एक मरहला था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने बोलना सीखा, एक एक हरफ करके, लफ्ज लफ्ज जोड़ के वो जुमले मुकम्मल करता रहा। आज तो जुबान का तोती बोलता है। आज तो बात करें तो जो है वो माहौल थम जाता है। लेकिन इंसान जरा पलट के आगोशे मादर में तेरी माँ ने एक एक हरफ तुझे सिखाया था, एक एक लफ्ज तुझे सिखाया था, लफ्ज लफ्ज करके, हरफ हरफ करके जुमले बने। और आज तेरी गुफ्तार की शोखी के तज़किरे जमाने में है, तो फिर तुझे बोलना सिखाया। तू चल नहीं सकता था, आज तेरी जो है वो जोलानियां देखने वाली हैं। तेरी रफ्तार को कोई छू नहीं सकता है। तेरी आंखों की बिजलियां आज उकाबों से बढ़कर हैं। आज तेरे कानों के अंदर नगमों का जहां आबाद है। आज तेरे हाथों की गिरफ्त के आगे शेर गर्रां भी हो तो वो भी बेबस हो जाता है। लेकिन देख तू कितना मजबूर था। अच्छा चलो वहां से आगे आए, फिर जिंदगी को सीखना पड़ता है, आदाब सीखने पड़ते हैं, किससे क्या बात करनी है सीखना पड़ता है। आगे बढ़े, जवानी की दहलीज पे पहुंचे। जवानी इंसान की जिंदगी का बाकपन होता है, उरूज होता है। अल्लाह अकबर। लेकिन जवानी को तकद्दुस माब रख के मंजिल तक पहुंचाना, ये सबसे मुश्किल मरहला होता है। चूंकि जज्बात बेकाबू हैं, ख्वाहिशें आवारा हैं, और ताहद्दे नजर नजारे ही नजारे जो दिल को खींचते हैं। अब अपने तकद्दुस को जो शख्स महफूज रखे, कायनात में सबसे कीमती जोहर हजरत इंसान का उसकी इस्मत का जोहर है। और सबसे हसीन चेहरा वो है जो जिनसी कालक से अपने आप को बचा ले। तो जवानी हो, बाकपन हो, और फिर अपनी ख्वाहिशात को बेकाबू ना होने दिया जाए, सबसे मुश्किल मरहला पूरी जिंदगी में ये आता है। किसी ने कहा था किताबे ज़ीस्त का एक और बीत गया, एक अजाब बीत गया। तो शबाब का खत्म होना और उसको खैरियत से मंजिल तक पहुंचना, ये कितना बड़ा मुश्किल मरहला होता है। जिसका जवानी में बातन का चेहरा मस्क हो जाता है और जिनसी कालक से जो चेहरा आलूदा हो जाता है, उसका इफ़्फ़त का दामन दागदार हो जाता है। तो इसलिए वो चेहरा ताबा है, वो चेहरा रोशन है, वो चेहरा मुनव्वर है, जो अपने आप को कालिक नहीं लगने देता और अपनी इस्मत की हिफाजत करता है। मेरे हुजूर ने भी इरशाद फरमाया, सबआतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तआला फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 अशख़ास ऐसे हैं क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उनको अपने अर्श का साया अता करेगा। उनमें से पहला शख्स इमामुन आदिलुन, आदिल हुक्मरान। दूसरा शख्स वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में बसर हुई। तीसरा वो शख्स वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगता है, मस्जिद में जमता है। और चौथा शख्स वरजुलुन दअतहु इमरतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, वो शख्स जिसको दावते गुनाह मिली और हुस्न कदमों में बिछने के लिए बेताब हुआ, और उसने क्या कहा, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मेरे हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह इसके ऊपर अपने अर्श का साया तान देगा, जो अपनी इस्मत के जोहर को बचा गया। तो ये एक मुश्किल मरहला था, अपनी जवानी के तकद्दुस की हिफाजत करना। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब है। कितना बड़ा एजाज है और कितना बड़ा कमाल है जो शख्स को मिलता है जो जवानी में अपनी इस्मत के तकद्दुस की हिफाजत करता है, अपनी आबरू पे पहरा देता है, अपनी नजरों की हिफाजत करता है, अपनी सोचों को आवारा नहीं होने देता, अपने ख्यालों को भटकने नहीं देता, अपनी ख्वाहिशात को बेकाबू नहीं होने देता। तो ये मुश्किल तरीन लम्हा। तो पहले खुद अपनी जिम्मेदारी थी, अब किसी का बोझ भी उठाना पड़ा, ये अगली मुश्किल आप पड़ी। फिर बच्चे हुए,
تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی. پھر ساری زندگی پھر بڑھاپے میں چلے جائیں, ارذل العمر تک چلے جائیں, یہ ساری زندگی مشکلات مشکلات. لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے. دیکھیے ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر, بھیڑی اور دیگر جانور بھی ہوں, تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر ہو. تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں, تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پاتے ہیں. اسی طرح میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے, حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی, تو کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی اذیت, کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے وہ روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ. قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں, وہ غربت بھی ہو سکتی ہے, وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے, وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے, وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ جنگوں کی حالت کا بپا ہو جانا اور تمہارا دشمنوں کے نرغے میں گر جانا, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ تم کھڑے رہو اور تم ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو, تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا. اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی آسان اور سوکھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ساری زندگی دکھوں اور شکووں سے بھری رہتی. اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نبرد آزما رہنے کا ہے. عملی طور پہ ہم دیکھو, ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کرتے ہیں, تو سردی ہمیں دکھی نہیں پھر کرتی, ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں, موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں, اور گرمی سے بھی ہم ایک حاز حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں. لیکن اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو سوائے گھبراہٹ کو کچھ نہیں ہوگا. تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی ان حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے, اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا. اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے, اور 3 قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی, تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا میں اور آپ کیا بیچتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے صبر اور استقامت, اب صبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے نصیب ہوگی, یہ دولت کس طرح, یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی, اور کس طرح ہمارے من کے اندر یہ چیزیں سمائے گی. اللہ تعالیٰ کی خشیت, اس پر توکل, اس پر بھروسہ, اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر یہ استقامت اور یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ چیز. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی میں اس عمل سے گزر کر کے اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا, اور یہی زندگی کا جمال ہے. تو اب پھر دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد, 3 قسمیں کی. اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشکلوں میں, مصائب میں, آلام میں رہتا ہوا پیدا کیا. کہتے ہیں جب حضرت انسان کی تخلیق ہوئی تو اس کا خمیر جب گویا جا رہا تھا تو اس کے اوپر 39 دن تک آزمائشوں کی, دکھوں کی, تکلیفوں کی بارش ہوئی, اور ایک دن خوشیوں اور مسرتوں کا می برسا. تو انسان کی زندگی کے اندر حالات سے ٹکرانا اور دکھوں کو سہنا اور دکھوں سے مقابلہ کرنا یہ سیکھنا پڑے گا, اور جب انسان اس کو عملی طور پر سیکھ جائے گا تو پھر زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن نصیب ہوگا. دوسری بات, ہمیں اپنی زندگی میں 7 چیزوں کو اپنا اصول بنا لینا چاہیے
اور یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے ہمیں ایک پاکیزہ اور ستھرا انسان بنا دیتی ہیں۔ پہلی چیز، التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے جڑ جانا، وابستہ ہو جانا۔ جب ہم کتاب اللہ سے وابستہ ہو جائیں تو پھر ہمارے باطن کی اور نفس کی تربیت ہوتی ہے، اور پھر ہم وہ مطلوب انسان بنتے ہیں جو ہمارا رب ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو لازم کر لینا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ اپنے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیجیے۔ سورہ یاسین سے جو اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، سارا دن اللہ کی امان میں رہتا ہے، اس کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور اپنی شب کا آغاز سونے سے پہلے سورہ الملک کی تلاوت کریں، آپ ساری شب اللہ کی امان میں، اس کی حفاظت میں رہیں گے۔ اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مفاہیم و مطالب کے ساتھ ایک رکوع کم از کم پوری زندگی، اپنی زندگی کے نصاب میں آپ کتنا وقت مختلف امور کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کتاب انسانی ہدایت کے لیے، انسانی تربیت کے لیے، اس سے کوئی اور بہتر اور مؤثر جو ہے وہ نصاب نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان سازی کا بہترین ذریعہ ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان پستیوں سے اٹھ کے بلندیوں تک جا پہنچتا ہے۔ اقبال نے تو کہا کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو آگے چل کسی نظم میں کہا کہ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، ای کتابیں نیست چیزیں دیگرست۔ اگر میں کھل کے بیان کر دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے تو میں تجھے بتا دوں کھل کے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ کن لوگوں کو کہاں سے اٹھایا اور یہ کتاب کہاں تک لے گئی، جو باہمی جنگ و جدل میں الجھے ہوئے تھے اور حرف شناس بھی نہیں تھے، جو سواد آشنا بھی نہیں تھے، پھر انہوں نے جو ہے وہ روما کی سلطنت بھی الٹ کے رکھ دی۔ یہ کرشمہ تھا اس کتاب کا، جس نے زندگی کا جمال ان کی روحوں کے اندر پیدا کر دیا۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی میں قرآن مجید سے کبھی بھی دور نہ ہوں۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ تلاوت کلام مجید اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے اجالے دنیا میں اور آخرت میں آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ حضرت امام احمد بن